دل دہلا دینے والی حقیقت تو یہ ہے کہ بشیر احمد نے فخریہ طور پر BLA کمانڈر کو کہا میری بیٹی ایک دن آپ کے کام آئے گی، اور وہ دن آیا۔ سبیحہ بلوچ جو آج خود کو انسانی حقوق کی علمبردار کہتی ہے، در حقیقت انہی قاتلوں کی سہولت کار ثابت ہوئی۔ اس نے نہ صرف اپنے بھائی شامیر کو دہشت گردی کے لیے پہاڑوں پر بھیجا بلکہ اس کی گمشدگی کا ڈرامہ رچایا تاکہ ریاست پر الزام لگا کر سیاسی فائدہ حاصل کیا جا سکے، مگر حقیقت یہ ہے کہ شامیر اپنی مرضی سے دہشت گردی کے تربیتی کیمپ میں گیا۔ جب وہ گرفتار ہوا تو سبیحہ اور اس کے خاندان نے اسر و رسوخ MPAs اور سابق وزیر اعلیٰ کے بھائیوں کی مدد سے اسے رہا کروایا۔ وعدہ کیا کہ وہ راہ راست پر آئے گا، مگر وہ دوبارہ دہشت گردی میں جا گھسا۔ سوال یہ ہے جب وہ دوبارہ پہاڑ پر چڑھ گیا تو سبیحہ بلوچ کیوں خاموش رہی؟ بلوچستان کی سرزمین محض ایک جغرافیائی خطہ نہیں بلکہ ایک فکری، سیاسی اور نظریاتی میدان جنگ بھی ہے، جہاں دشمن کا حملہ صرف گولہ و بارود سے نہیں ہوتا بلکہ منافق چہروں، دوغلی زبانوں اور اندر سے کھوکھلے افراد کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے۔ اس منظرنامے میں سبیحہ بلوچ اور اس کا خاندان ایک ایسی واضح اور شرمناک علامت بن کر ابھرے ہیں جس نے ریاست سے مراعات تو حاصل کی مگر احسان کے بدلے زخم دیے۔ یہ خاندان جو اپنے آپ کو بلوچ یکجہتی کمیٹی BYC کا نمائندہ ظاہر کرتا ہے، در حقیقت اس ذہنی اور فکری یلغار کا حصہ ہے جو پاکستان کے خلاف بیرونی ایجنڈوں پر کام کر رہی ہے۔ ان کا نام نہ صرف ریاست مخالف نظریات سے جڑا ہے بلکہ ان کے خفیہ کرداروں نے ریاستی اداروں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ یہ ایک منظم سازش ہے اور سبیحہ بلوچ کا خاندان اس سازش کا اعلی کار بن چکا ہے۔ سبیحہ کے والد بشیر احمد بظاہر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں ایک سادہ سرکاری افسر، لیکن دراصل ایک خطرناک دوغلے ایجنٹ۔ انٹیلیجنٹ رپورٹس اور ذرائع واضح کرتے ہیں کہ بشیر احمد نے ایک طرف BLA جیسے دہشت گرد گروہ سے خفیہ روابط رکھے اور دوسری طرف ملٹری انٹیلیجنس MI کے ساتھ بھی ربط میں رہا۔ یہ دوہری وفاداری نہ صرف قومی مفاد سے غداری ہے بلکہ بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کی کئی کہانیوں کے پیچھے اسی جیسے کرداروں کا ہاتھ ہے۔ دل دہلا دینے والی حقیقت تو یہ ہے کہ بشیر احمد نے فخریہ طور پر BLA کمانڈر کو کہا میری بیٹی ایک دن آپ کے کام آئے گی، اور وہ دن آیا۔ سبیحہ بلوچ جو آج خود کو انسانی حقوق کی علمبردار کہتی ہے، در حقیقت انہی قاتلوں کی سہولت کار ثابت ہوئی۔ اس نے نہ صرف اپنے بھائی شامیر کو دہشت گردی کے لیے پہاڑوں پر بھیجا بلکہ اس کی گمشدگی کا ڈرامہ رچایا تاکہ ریاست پر الزام لگا کر سیاسی فائدہ حاصل کیا جا سکے، مگر حقیقت یہ ہے کہ شامیر اپنی مرضی سے دہشت گردی کے تربیتی کیمپ میں گیا۔ جب وہ گرفتار ہوا تو سبیحہ اور اس کے خاندان نے اسر و رسوخ MPAs اور سابق وزیر اعلیٰ کے بھائیوں کی مدد سے اسے رہا کروایا۔ وعدہ کیا کہ وہ راہ راست پر آئے گا، مگر وہ دوبارہ دہشت گردی میں جا گھسا۔ سوال یہ ہے جب وہ دوبارہ پہاڑ پر چڑھ گیا تو سبیحہ بلوچ کیوں خاموش رہی؟ کیا اب وہ جبری گمشدگی کا راگ نہیں الاپے گی، یا اب اسے یقین ہو چکا ہے کہ اس بار اس کی کہانی نہیں بکے گی؟ اس کی خاموشی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ اور اس کا خاندان BLA کے لیے وفاداری کی تمام حدیں پار کر چکے ہیں۔ ان کی منافقت صرف نظریاتی نہیں بلکہ مالیاتی سطح پر بھی گھناؤنی ہے۔ بشیر احمد جیسے ایک عام گریڈ کے افسر کے پاس گارڈز، پرتعیش گھر، بڑی گاڑیاں اور دیگر آسائشات کہاں سے آئیں؟ ایک ایگریکلچر افسر کی تنخواہ سے ایسی زندگی ممکن نہیں۔ 2021 کی ایمز کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے دیہی زمیندار گھرانے سالانہ بمشکل 2 لاکھ روپے کماتے ہیں۔ ایسے میں بشیر احمد کی لگژری لائف سٹائل دہشت گردی سے ہونے والی کمائی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹ 2024 کے مطابق BLA اسمگلنگ، بھتہ خوری اور دیگر جرائم کے ذریعے سالانہ 2 سے 3 ارب روپے کماتی ہے، اور ایسے دوغلے خاندان انہیں فنڈز کے بدولت نہ صرف مالی طور پر پنپتے ہیں بلکہ دشمن کے بیانیے کو بلوچوں پر تھوپنے میں بھی شریک جرم بن جاتے ہیں۔ BLA کی دہشت گردی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ کراچی میں چینی قونصل خانے پر حملہ، مستونگ میں بم دھماکے، کوئٹہ میں سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے اور 13 مارچ 2025 کو ایک ٹرین پر خون ریز حملہ جس میں 21 معصوم شہری شہید ہوئے، ان سب میں BLA ملوث پائی گئی اور قیادت بشیر زیب بلوچ جیسے را کے ایجنٹ کے ہاتھ میں ہے۔ مگر ان تمام دہشت گرد حملوں پر سبیحہ بلوچ کی زبان بند رہی، نہ مذمت نہ افسوس، کیونکہ جس ایجنڈے پر وہ کام کر رہی ہے وہ انہی کارروائیوں کو مقاومت کہتا ہے اور ریاست کو ظالم۔ 23 مئی 2025 کو ISPR کے DG لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کھلے الفاظ میں واضح کیا کہ BYC را کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے اور سبیحہ بلوچ جیسے کردار اسی دشمن بیانیے کو انسانی حقوق کی آڑ میں پاکستان پر تھوپ رہے ہیں۔ یہ صرف پروپیگنڈا نہیں، یہ فکری دہشت گردی ہے، اور بلوچستان جیسے حساس خطے میں اس فکری حملے کا سدباب نہ کیا جائے تو دشمن کے بیچ
हमारे घरों में उगाएंगे। अब वक्त आ चुका है कि सबीहा बलोच जैसे दोगले चेहरों से नकाब नोच कर फेंका जाए, उनके माली वसाइल की मुकम्मल छानबीन की जाए, उनके राब्तों, सरगर्मियों और सोशल मीडिया नेटवर्क का फॉरेंसिक किया जाए ताकि ये मालूम किया जा सके कि वो किन राहदारों से दुश्मन तक पहुंचते रहे हैं। ये किसी फर्द का नहीं, रियासत का मुकदमा है। BOIC जैसे तंजीमें दरअसल दहशत गर्दी की वो सियासी बाजू हैं जो दुश्मन को इंसानी हकूक का लिबादा उड़ाकर अंदर दाखिल करते हैं। बलूचिस्तान को मजीद खून, फरेब और फिक्री हमलों का सामना नहीं करना चाहिए। अब वक्त है कि दहशत गर्दी और उनके सहूलतकारों के खिलाफ एक फैसला कुन ऑपरेशन हो, फिक्री, सियासी और अदालती सतह पर, ताकि बलूचिस्तान को अमन, तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन किया जा सके।